وہ پرندے جو مدینے پہ نظر رکھتے ہیں ان کو پیاس کا احساس کب ہوتا ہے؟ حسین کے نام سے ہونٹوں کو جو تر رکھتے ہیں، حسین کے نام سے ہونٹوں کو جو تر رکھتے ہیں۔ بڑی اچھی تقریر خطیب اہل سنت حضرت علامہ وسیم صاحب قبلہ سے آپ نے سماعت کی ہے ماشاءاللہ۔ ابھی آپ نے دیکھا کچھ ہی لمحہ پہلے پیر طریقت رہبر راہ شریعت نبی اعلیٰ حضرت علامہ حضور عدنان رضا عدنان میاں صاحب قبلہ کی آمد ہو چکی ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ ممبر نور پر تشریف لائیں گے۔ ایک کے بعد اگر آپ کو سماعت کرنا ہے، شاعر اسلام ممبر نور پر ہیں، ایک مزاج بنائیں سننے اور سنانے کا۔ بڑی اچھی تقریر آپ سماعت کر چکے ہیں۔ اگر سرکار خواب میں تشریف لانا چھوڑ دیں پھر تو افسوس میں ہم ان کے کھانا پینا چھوڑ دیں۔ اگر حکم دیں تنہائی میں رہنے کا تو ہم اپنا گھر کیا، ہم تو سارا زمانہ چھوڑ دیں۔ ہم اپنا گھر کیا، ہم تو سارا زمانہ چھوڑ دیں۔ اگر تصور میں طیبہ کے منظر جاگ جاتے ہیں، قلم انگڑائی لیتا ہے سخنور جاگ جاتے ہیں۔ نبی کو تم اپنی طرح کہتے ہو تمہیں غیرت نہیں آتی، نبی کے پاؤں چھونے سے تو پتھر جاگ جاتے ہیں، نبی کے پاؤں چھونے سے تو پتھر جاگ جاتے ہیں۔ واقعی آپ خوش نصیب ہیں، اس پاکیزہ محفل میں بیٹھے ہیں۔ یہ ایسی محفلیں ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتی، جس کے مقدر میں کسی کے مقدر میں ہوتی ہے، اور ایسی راتیں روز روز نہیں آتی جو ابھی ابھی آ گئی ہے۔ اس لیے آپ پاکیزہ محفل میں تشریف فرما ہے۔ نوجوان حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، میں گزارش کروں گا اگر مہربانی ہوگی آپ تھوڑا دو چار کرسی چھوڑ کے اگر ادھر آ جائیں۔ آپ لوگ ادھر آ جائیے، شرمائیے مت، نبی کی محفل ہے یار، آپ لوگوں کے لیے تو انتظام کیا گیا یہ بیٹھنے کا۔ اگر ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے تو کیسے کام چلے گا، سمجھ رہے ہیں؟ آ جائیے، یہ کرسی آپ کے لیے خالی ہے، آپ سب لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ آپ بڑھ جائیں، آگے کو بیٹھ جائیے، تھوڑا مزاج بن جائے، تھوڑی دیر جائیے گا نہیں۔ سرکار اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں اور پروردگار پوری دنیا کو دیکھ رہا ہے، کون اٹھ کے بھاگ رہا ہے، کس کے دل میں کیا ہے، کون سو رہا ہے، کون دکان پہ کھڑا ہے، کون چوراہے پر کھڑا ہے، سب پر نظر ہے۔ ہم کچھ لوگ ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھتے ہیں۔ بہرحال اس پاکیزہ محفل کو آپ سجانے کی کوشش کریں، یقین جانے 2-1 گھنٹے کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا، دعا ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں کی جائے گی۔ اگر اللہ نے قبول کر لیا تو ہم گناہگاروں کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ایسی محفلیں روز روز نہیں ملتی ہیں، اس لیے نبی اعلیٰ حضرت کی بھی آمد ہوگی کچھ ہی دیر کے بعد ممبر نور پر، آپ انہیں بھی سماعت کریں گے۔ ایک شعر سن لیں، محبتوں کے ساتھ مسکرا کر کہہ دیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولیں یا رسول اللہ، کہ نہا کے اس لیے مرقد میں جایا جاتا ہے، وہاں حضور کا چہرہ اور یہ نہ پیچھے والے بھی بولیے سبحان اللہ۔ نہاتے نہیں نہاتے، سب نہاتے ہیں آپ، سب نہاتے ہیں، کوئی روز نہاتا ہے، کوئی دوسرے دن، کوئی تیسرے دن، کچھ لوگ تو صرف اور صرف جمعے کے دن نہاتے ہیں۔ تو پھر انتقال کے بعد کیوں نہاتے ہو؟ تو شعر سن لو، نہا کے اس لیے مرقد میں جایا جاتا ہے، وہاں حضور کا چہرہ دکھایا جاتا ہے، اور حضور خود ہی چلے آتے ہیں مدینے سے، جہاں حضور کا جلسہ سجایا جاتا ہے، جہاں حضور کا جلسہ سجایا جاتا ہے۔ اس لیے شاکار ترنم مالک آواز جناب اسلم حلوری صاحب جلوہ گر ہیں، انہیں سماعت کرنا ہے، اور اس کے بعد نبی اعلیٰ حضرت کی بھی آمد ہوگی۔ آپ کی مسجد کے خطیب و امام حضرت علامہ امان الحق دہلوی کا خطاب بھی سماعت کرنا ہے، اس لیے ایک مزاج بنا لے۔ اب میں آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر شاکار ترنم مالک آواز اسلم حلوری صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ نیند تو نہیں آ رہی ہے تو ہاتھ اٹھا کے بتائیے ذرا کتنے لوگوں کو آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ سب بیدار ہیں، بہت ہوشیار ہیں، سب بیدار ہیں ماشاءاللہ، آپ پہچان بتا رہے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، ورنہ یہ وہ عظیم لہجہ ہے جب لوگ بالکل زور سے سبحان اللہ کہتے ہیں تو یہ شخص حمد کا شعر کہتا ہے، کچھ لوگ آہستہ سے کہتے ہیں تو یہ نعت کا شعر پڑھتے ہیں، کچھ لوگ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں تو یہ منقبت کا شعر پڑھتے ہیں، اور جب لوگ بالکل سونے لگتے ہیں تو یہ نماز جنازہ کی نیت کر لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ اس لیے آپ کو کس انداز سے سننا ہے آپ جانے، ورنہ ہم ایسا مولوی ساتھ لے کے آئے ہیں جو صرف اٹھے گا پڑھے گا نہیں بلکہ فوراً صلاۃ، اس لیے
محبتوں کے ساتھ آپ کو سماعت کرنا ہے، ایک مزاج بنانا ہے۔ ہندوستان کا بہت عظیم لہجہ ممبر کے اوپر ہے، انہیں آپ سماعت کرنا ہے۔ ایک شعر میں پڑھ دوں، میرا شعر سنیں گے۔ یہ وہ شعر کو ہمیشہ شعر کے طریقے سے سننا چاہیے۔ شعر شعر ہوتا ہے، چاہے وہ جنگل کا شعر ہو یا شاعری کا شعر ہو، شعر شعر ہوتا ہے۔ تو سن لیں اور محبت کے ساتھ کہہ دیں ذرا سبحان اللہ، اور مسکرا کے بولے یا رسول اللہ۔ شعر سنیں کہ درود پاک لبوں پہ سجا کے نکلے گا، ضرور نعت نبی گنگنا کے نکلے گا۔ نبی کا عشق وہ بہتا ہوا سمندر ہے، جو اس میں ڈوبے گا جنت میں جا کے نکلے گا، جو اس میں ڈوبے گا جنت میں جا کے نکلے گا۔ نبی کی زلف دتا کا اسیر رہنے دو، اسی طرح مجھے روشن ضمیر رہنے دو۔ لوگ سوچ رہے ہیں یار مولانا صاحب کو زیادہ انعام دے دیا کہیں مالدار نہ ہو جائیں، اللہ سلامت رکھے۔ آپ لوگ یہ انعام لے سکتے ہیں لیکن سبحان اللہ کہیے گا، سمجھ رہے ہیں؟ شعر سنیں کہ درود پاک لبوں پہ سجا کے نکلے گا، ضرور نعت نبی گنگنا کے نکلے گا۔ نبی کا عشق وہ بہتا ہوا سمندر ہے، جو اس میں ڈوبے گا جنت میں جا کے نکلے گا۔ ایک شعر کے موسیٰ نبی کسی کے ہیں تو عیسیٰ کسی کے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے محمد صلی۔ اب تو بول دیجئے سبحان اللہ، آپ نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ موسیٰ نبی کسی کے ہیں تو عیسیٰ کسی کے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے محمد سبھی کے ہیں۔ صابر فرید خواجہ قطب غوث اور نظام، جیسے ہیں ان کے امتی ایسے کسی کے ہیں، جیسے ہیں ان کے امتی ایسے کسی کے۔ آپ لوگ بولتے رہیے، ورنہ ہم آپ کو وہ انداز نہیں دکھا سکتے جو اور جلسوں میں دکھاتے ہیں۔ بہرحال کہیں کہیں کٹ کریں گے، اگر اچھلے تو پکڑنے کی کوشش کرنا۔ بہرحال اس لیے مسکرا کر محبتوں کے ساتھ آپ بیٹھیں، آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر ہندوستان کا وہ عظیم لہجہ کہ جب لوگ مکانوں کے اندر ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کے مکانوں میں بولتا ہے، لوگ دکانوں میں ہوتے ہیں تو لوگوں کی دکانوں میں بولتا ہے، لوگ مارکیٹ میں ہوتے ہیں تو لوگوں کی جیب میں بولتا ہے۔ یعنی لوگ موبائل کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے اس شاعر کو سنتے ہیں جسے لوگ عاشق خیر البشر غلام حضرت گنج شکر جناب اسلم حلوری کہتے ہیں۔ لوگ یہ وہ شاعر ہے، لوگ ان کا اتنا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں جیسے سسرال والے اکلوتے داماد کا انتظار کرتے ہیں، جیسے نیتا الیکشن کا انتظار کرتے ہیں، جیسے اللہ سے ڈرنے والا بندہ موت کا انتظار کرتا ہے۔ یقین جانے شاکار ترنم مالک عباس جناب محترم اسلم حلوری تشریف لا رہے ہیں، استقبال کر لیں، نعرہ لگا لیں، نعرہ تکبیر۔ آپ کی آواز سن کے کہیں یہ شامیانہ اوپر کو نہ اڑ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، ذکر امام حسین۔ نعرہ تکبیر کہ آتا ہے جب بھی نام محمد زبان پر، رحمت برسنے لگتی ہے میرے مکان پر۔ یہ سوچ کر بنا ہوں ثنا خان مصطفیٰ، اس کا اثر پڑے گا میرے خاندان پر۔